آج ہم نے آپ کے لیے ایک نیو سٹوری لائی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوریز انتہائی پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر ہاں تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو کہ مائیکل کے ساتھ پیش آئی۔ 4 سال پہلے کانپور کا رہنے والا مائیکل اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام نزدیک آ رہے تھے اور وہ انہی کی تیاری کر رہا تھا۔ ویسے تو مائیکل ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جب سے وہ اس گھر میں آیا اس کا پڑھائی سے دھیان ہٹتا گیا اور آہستہ آہستہ کرتے اس کے ایگزام میں بہت کم مارکس آنے لگے۔ مائیکل ایک دم الگ رہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی گھسا رہتا تھا اور ساتھ میں وہ چڑچڑا بھی ہو چکا تھا اور اس کے پیرنٹس کو اس کا فکر ہونے لگا۔ انہوں نے مائیکل کو سمجھانے کے لیے اپنے بڑے ماما کو بلایا، کیونکہ مائیکل ان کے بہت قریب تھا اور وہ انہی سے اپنی ہر بات شیئر کیا کرتا تھا۔ اس کے ماما کو بہت زیادہ چیزوں کی نالج تھی۔ جیسے ہی ماما نے گھر کے اندر قدم رکھا تو انہیں نیگیٹو انرجی کا احساس ہوا جو کہ مائیکل کے کمرے سے آ رہی تھی۔ انہوں نے مائیکل کو بلایا اور اسے بڑے پیار سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے؟ مائیکل نے گھبراتے ہوئے کہا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے کمرے میں اور بھی لوگ رہتے ہیں۔ اسے ہر دن کوئی نہ کوئی دکھتا ہے جو کہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی بیڈ پر بیٹھی دیوار کو دیکھتی ہوئی ایک عورت، کبھی کھڑکی کی اور منہ کرے ایک چھوٹا سا لڑکا۔ مائیکل کی باتیں سننے کے بعد انہوں نے مائیکل کے گھر کے آس پاس کے لوگوں سے اس گھر کے بارے میں پوچھا۔ ان کو پتہ چلا کہ جہاں پر مائیکل کا کمرہ ہے وہاں پر کافی صدیوں پہلے ایک کنواں ہوا کرتا تھا اور کئی لوگوں کی اس کنویں میں گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کنویں کو بند کر دیا۔ جب ماما نے مائیکل کے پیرنٹس کو یہ بات بتائی تو وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ ماما نے بتایا کہ اس کنویں میں گرنے والے لوگوں کی نیگیٹو انرجی آج بھی یہاں پر محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ان روحوں کو آج تک آزادی نہیں ملی۔ ماما نے کہا کہ آج رات وہ ایک ریچول کریں گے اور مائیکل کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ مائیکل ان سب باتوں سے انجان اپنے کمرے میں آنے والے دن کے ایگزام کی تیاری کر رہا تھا۔ جب سونے کے لیے اس کی ماں نے اس کو کہا کہ کمرے میں آ جاؤ تو اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ ریویژن کر کے آ رہا ہے، اور کتاب پڑھتے پڑھتے اسے پھر سے وہی لڑکی نظر آئی جو کہ اس کے بیڈ پر بیٹھی دیوار کو گور رہی تھی اور وہ لڑکا اسی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اسے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ اس کے بعد جو سورج کے ساتھ ہوا وہ اسے کبھی نہیں بھول پایا۔ پھر ایک دم سے اس لڑکے نے اپنی پوری گردن گھما دی اور اس لڑکی نے بھی اپنا حلیہ چینج کر دیا اور اس کے کمرے سے طرح طرح کے اسکیلیٹن نکلنے لگے۔ ان سب کے لمبے لمبے ہاتھ مائیکل کو زمین کے نیچے دسانے لگے۔ اس کے بعد مائیکل زور سے چلانے لگا، پلیز ہیلپ می، مجھے بچاؤ۔ اس کے پیرنٹس بھاگے بھاگے کمرے میں آئے اور لائٹس آن کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مائیکل زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس لیے اس کے پیرنٹس اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا اور انتہائی ویکنس ہونے کی وجہ سے وہ ہفتے بھر ہاسپٹل میں ہی پڑا رہا۔ اسی بیچ اس کے ماما نے اس کے گھر پر ایک اور ریچول کیا۔ جب مائیکل ٹھیک ہوا تو اس کو گھر رہنے کے بجائے اس کے ماما کے گھر بھیج دیا گیا، اور جب اس کی فیملی ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئی تو انہوں نے مائیکل کو دوبارہ بلا لیا۔
اس سال مائیکل اپنے فائنل بورڈ ایگزام بھی نہیں دے پایا اور آج تک مائیکل چین سے سو نہیں پاتا، اور جب بھی وہ رات کو پڑھتا ہے اسے وہی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اگر آپ نے اس جیسی اور بھی ویڈیوز دیکھنی ہے تو کائنڈلی ہمارا ڈسکرپشن چیک کیجیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب اینڈ لائک لازمی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔